بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا موضوع تھا نظم نگاری کسے کہتے ہیں، اور آج کا موضوع جو ہے، جو آپ کے نصاب میں، آپ کے درسی کتاب میں پہلی نظم ہے، اس کو تصنیف کیا ہے نذیر اکبر آبادی نے. تو انہی کے متعلق آج نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی اور ادبی خدمات مختصر طور پر بیان ہوں گے. نذیر اکبر آبادی 1740 میں دلی میں پیدا ہوئے. آپ کا اصلی نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا. نذیر اپنے والدین کی اقلوتی اولاد تھے اور والدین کے لاڈلے بھی تھے، اس لیے ان کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہوئی. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت نذیر نے دلی چھوڑ دی اور آگرہ آ کر محلہ تاج گنج میں مقیم ہو گئے. نذیر عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے. آپ کے مزاج میں حد سے زیادہ کلندی تھی. اس وقت کے دستور کے مطابق نذیر کو فارسی کا مطالعہ کرایا گیا. ان کی فارسی دانی کا اندازہ ان کے فارسی اشعار سے ہوتا ہے. عربی زبان سے بھی واقفیت تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نذیر عربی اور فارسی زبانوں کے بڑے ماہر اور عالم تھے. آپ میلوں ٹیلوں اور رنگ رلیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے. آپ نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا. شاعری کا شوق آپ کو بچپن سے ہی تھا. آپ نے غزلیں بھی کہیں، لیکن آسان، سلیس اور مترنم نظمیں ہی آپ کی شہرت کا سبب بنی. آپ کی نظموں میں آدبی نامہ، مکافات عمل، روٹی نامہ وغیرہ مشہور ہے. آپ نے اپنی نظموں میں عوام کی زبان استعمال کی ہے اور عوامی موضوعات پر اظہار خیال کر کے عوامی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. نذیر کا شعری فن عوامی انداز کا تھا. انہوں نے غزلیں بھی کہیں، مگر ان کا اصلی رنگ ان کی نظموں میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ کی نظمیں عام طور پر سیدھی اور صاف ہیں، مگر بہت ہی دلکش اور خوبصورت. نظموں کی خاصی تعداد مذہبی رہنماؤں، تیوہاروں اور ملکی تقریبوں سے متعلق ہے. یہ نذیر کی فراخ دلی، بے تعصبی اور ہمگیر ذوق عقیدت کی آئینہ دار ہے. جوانی کے رندانہ جوش و مستی کے کلام میں عامیانہ پن ملتا ہے. اردو میں نظم گوئی کی تاریخ میں نذیر کو بڑی سبقت حاصل ہے. نذیر اکبر آبادی ایک قادر الکلام اور نہایت پرگو شاعر تھے. ان کے کلام میں عوامی زندگی کی ترجمانی نظر آتی ہے. انہوں نے یہاں کے ہندو مسلم تیوہاروں کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ نظمیں کہی ہیں، اور اپنے دور کے میلوں ٹیلوں عوامی مشغلوں کی عکاسی بھی ان کے ہاں نظر آتی ہے. نذیر کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی. وہ ہر موضوع پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کہتے تھے. نذیر کے کلام سے ہم ان کے عہد کی تہذیب اور طرز زندگی سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. ان کے ہاں الفاظ کی بڑی کثرت ملتی ہے اور ہر قسم کے موضوع پر اظہار خیال کرنے پر انہیں قدرت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ نذیر کو اردو شاعری کا بہت ہی بڑا اہم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. تقریباً 96 سال کی عمر میں آپ نے 1830 عیسوی میں وفات پائی.
Yes.